بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودی نے دیکھا کہ 9 بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے تو کہا کہ اچھا، اگر تم یہی طے کر چکے ہو کہ اس بچے کو ضائع کرو تو میری بات سنو۔ یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے جس میں بہت سے جاڑ نکل آئے ہیں۔ سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں۔ تم اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہاری مراد حاصل ہے اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہیں، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ نکل آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا۔ اسی صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، جس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور اس پر سب متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی بھیج دی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کی خوشخبری دی گئی کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی اور بالادست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے اس ظلم و ستم پر معاوضہ کریں گے اور وہ اس سارے معاملے سے بے خبر ہوں گے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کو 2 صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہو۔ دوسری یہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر سرزش کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں کہ ان کے بھائی یوسف ہے۔ یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر زمانہ تفویض میں نازل ہوئی، تفسیر مظہری میں یہ ہے کہ یہ وحی نبوت تھی، کیونکہ وہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، بلکہ یہ وحی ایسی ہی ہوتی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے والد کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ مصر پہنچنے اور جوان ہونے کے بعد شروع ہوا، جیسے کہ ارشاد ہے، اور ابن جریر، ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو استثنائی طور پر وحی نبوت ہی قرار دی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجے۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس کے ذریعے والد زعیب کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے۔ اللہ جل شانہ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے جو اس طرز میں محفی تھی۔ شاید یہ بھی منظور ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ناپسند ہونے پر متنبہ کیا جائے، اور یہ کہ بھائیوں کا حاجت مند بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے ان کے عمل کی کچھ سزا دینا مقصود ہو۔ امام قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کر اس سے ہاتھ باندھے۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب
جب نصف تک پہنچے تو اس کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی نظر آئی۔ صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائی سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتے تھے اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتے تھے۔ جزاک اللہ۔